اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلیں فعل ماضی اور مضارع اب جانتے ہیں کہ جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے اس کو ماضی کہتے ہیں۔ گزرے ہوئے وقت میں گزرے ہوئے زمانے میں جو فعل انجام پایا ہے جو کام ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے فعل ماضی، اور جو فعل موجودہ زمانے میں واقع ہوا ہے یا آئندہ زمانے میں واقع ہوگا، کیونکہ آنے والے زمانے میں واقع ہو چکا ہے کہہ نہیں سکتے، غلط ہے، زمانے میں آیا تو اس میں سے پھر کہاں سے واقع ہوگا، ہے نا جی۔ تو وہ فعل کہ جو موجودہ زمانے میں واقع ہوا ہے یا آئندہ زمانے میں واقع ہوگا اس کو مضارع کہتے ہیں۔ مضارع اپنے اندر دو زمانہ رکھتا ہے، مضارع کی دو زمانوں پر ہوتی ہے، ایک موجودہ پر اور ایک آئندہ پر، گویا حال اور مستقبل مضارع کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، اسی لیے اس کا ترجمہ کبھی حال سے کیا جاتا ہے کبھی مستقبل سے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، زمانہ اگر مشخص نہ ہو، ظاہر سی بات یہ سب جانتے ہیں کہ فعل ہمیشہ کسی خاص زمانے میں ہی واقع ہوتا ہے، فعل زمانے سے ہٹ کر تصور نہیں کیا جا سکتا، جہاں فعل ہوگا وہاں ایک خاص وقت ہوگا، فعل کے ساتھ ہمیشہ زمانہ جڑا ہوا ہوتا ہے، لہذا جو لفظ کسی کام کے کسی خاص زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے اسے کیا کہیں گے؟ فعل۔ اس سے پہلے فعل کی تعریف میں یہ کہا تھا کہ ایسا کلمہ کہ جو کسی زمانے میں کسی وقت میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، ہے نا، مستقل معنی رکھتا ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، فرق نہیں پڑتا، یہ تمام ایک ہی چیزیں ہیں۔ ٹھیک، اب آپ کو اس سبق میں فعل کے دو قسموں سے آشنا کرانا چاہتے ہیں، کہنے کہ جو کام کسی خاص زمانے میں واقع ہوتا ہے وہ لفظ جو کسی خاص زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے کو بتائے اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، ماضی اور مضارع، یہاں ابھی دو قسمیں فی الحال، ٹھیک ہے، دو قسمیں، دو قسموں سے آشنا کرانا چاہتے ہیں، دو قسمیں بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں دو ہی قسموں کو، ٹھیک ہے۔ ایک فعل ماضی، فعل ماضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا، وہ لفظ وہ کلمہ جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے اس کلمے کو ماضی کہا جاتا ہے، فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فعل ماضی۔ جیسے خلق گزرے ہوئے زمانے میں پیدا ہونے کو بتاتا ہے، ارسلنا، فعل ماضی اور ماضی مطلق میں کوئی فرق نہ، ماضی مطلق اور فعل ماضی نہ کوئی فرق نہیں، الگ الگ، بس جو ماضی کہا جاتا ہے تو وہ مراد آتا ہے، ماضی جب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد صرف اور صرف کیا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے میں، چاہے ماضی بعید ہو چاہے قریب ہو چاہے استعمال، مطلق بھی ایسے ہی، مطلق صرف اور صرف قیدوں کے مقابلے میں لایا جاتا ہے، ماضی کے آگے جب کوئی قید بڑھا دی جاتی ہے جیسے قریب لگا دیا، بعید لگا دیا، استمراری لگا دیا، تمنائی لگا دیا، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں مطلق لگایا جاتا ہے کبھی کبھی، ٹھیک، مطلق جب آپ لگاتے ہیں تو اس مطلق سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو قید والے ہیں ان کے مقابلے میں، یہ مطلق، اس میں کوئی قید نہیں ہے، جب کوئی قید نہیں ہے تو سب پہ دلالت کرے گا، چاہے ماضی کے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہوا ہو چاہے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مطلق مقید کے مقابلے میں ہے، مطلق کیا ہے؟ بغیر قید کے، مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بغیر کسی قید کے، مطلق و مقید جو ہے علم اصول کی بحث ہے، یا منطق میں بھی
کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مطلق جس میں کوئی قید نہ ہو، ماضی مطلق یعنی ایسا ماضی کہ جس میں قریب بعید کی کوئی قید نہیں ہے. بات ختم. سمجھ میں آئی کہ ابھی نہیں سمجھ میں آئی؟ بات ایک ہی ہے، میں کہہ تو رہا ہوں کہ صرف قید اس لیے لگائی جاتی ہے، مطلق خود ایک قید بن جائے گی اگر ماضی کے بعد لگاتے ہیں، لیکن کس کے مقابلے میں؟ قریب بعید استمراری اور ان کے مقابلے میں. نہیں لگائیں گے تب بھی کوئی بات نہیں، وہی معنی دے گا. آپ خالی ماضی کہو چاہے ماضی مطلق کہو، بس خالی فرق یہ ہے کہ جب ہم ماضی کہتے ہیں ٹھیک تو ہماری توجہ اور کسی کی طرف نہیں ہوتی ہے. یہ ماضی جو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے، یہ مضارع اور مستقبل کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، اور جب مطلق کی قید لگاتے ہیں تو یہ قریب اور بعید کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. پہلا فرق کوئی نہیں ہے، دونوں کے تقابل الگ الگ ہیں. پہلا معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. ہم جب ماضی بولتے ہیں خالی ماضی بولتے ہیں مطلق نہیں لگاتے ہیں تو یہ ماضی کیا ہے؟ مضارع اور مستقبل کے مقابلے یا حال اور مستقبل کے مقابلے میں ہوتا ہے، یا ماضی اور یہ مضارع اور امر کے مقابلے میں ہوتا ہے. بات سمجھے؟ گزرے ہوئے زمانے میں کام کا ہونا، بس ختم. جب مطلق کہتے ہیں تو یہ قریب اور بعید اور دوسروں کے مقابلے میں. سمجھ رہے ہیں کہ بغیر قید کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا. معنی کے اعتبار سے پھر کوئی خالی قید کا لگانا اور نہ لگانا وہ تقابل میں فرق کرتا ہے. اب کس کے مقابلے میں بول رہے ہیں؟ ماضی کس کے مقابلے میں لا رہے ہیں آپ؟ جب ماضی کو مضارع اور امر کے مقابلے میں لائیں گے تو کوئی قید لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خالی ماضی کہہ دیا. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے کو بتائیں اور بغیر کسی قید کے تو مطلق لانا پڑے گا. لہذا وہاں جو مطلق لاتے ہیں وہ قریب بعید استمراری تمنائی کے مقابلے میں لایا جاتا ہے. ٹھیک نہیں سمجھ میں آگے؟ قید تو نا ہوتی ہے تبھی تو پتہ چلتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا. ٹھیک. فعل مضارع جیسے یشاء وہ چاہتا ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے، کرتے ہیں حال، کریں گے مستقبل. فعل یشاء موجودہ یا آنے والے زمانے میں چاہنے پر دلالت کرتا ہے، اور فعل نعبدو موجودہ یا آنے والے زمانے میں عبادت کرنے پر دلالت کرتا ہے. لہذا آپ نے دیکھا کہ ماضی کا تعلق صرف گزرے ہوئے زمانے میں فعل کے وقوع پر ہوتا ہے، اور فعل مضارع زمانے کے اعتبار سے موجودہ اور آئندہ دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے سبق میں افعال کی ساخت اور بناوٹ کے سلسلے میں یہ کیسے بنایا جاتا ہے، طریقہ کیا ہے، پہچان کیا ہے، وہ تمام چیزیں یاد رکھنے کے لیے. گزرے ہوئے فعل کو عربی زبان میں ماضی کہتے ہیں. گزرے ہوئے فعل کو عربی زبان میں ماضی کہتے ہیں. جو فعل گزر چکا ہے، جو فعل واقع ہو چکا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ماضی کہیں گے. آنے والے اور موجودہ فعل کو عربی زبان میں مضارع کہتے ہیں. مضارع کہتے ہیں. بس اس کے بعد مشق آ رہی ہے مندرجہ ذیل افعال کے معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیے کہ ان میں سے کون سا ماضی اور کون سا مضارع ہے. ابھی کچھ افعال دے رہے ہیں ٹھیک ہے، اور ان کے معانی بھی بتائیں گے. افعال کو دیکھیے، ان کے معانی کو دیکھیے، اور پھر بتائیے کہ ان میں کون سا ماضی ہے اور کون مضارع ہے. جیسے یتفکرون مضارع ہے. آپ کو چونکہ پڑھ چکے ہیں، آپ حروف دیکھ کر کے بھی بتا سکتے ہیں، معنی تو چھوڑیے ہے نا. جو 4 حرف ہیں حروف مضارع کے تو یعنی ٹھیک ہے، ہاں انہی کو دیکھ کر کے یتفکرون وہ لوگ فکر کرتے ہیں یا کریں گے. یا عقلون وہ لوگ عقل سے کام لیتے ہیں یا لیں گے. نستعین ہم سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. آمنو وہ لوگ ایمان
نستعین مانے مطلب مدد کرنا ہے. ہاں یا کہ نعبد نستعین چاہتے ہیں. ہاں، مدد چاہتے ہیں. کیا ہے؟ نستعین مدد چاہتے ہیں یا چاہیں گے. آمنو وہ لوگ ایمان لے آئے. یہدی وہ ہدایت کرتا ہے یا کرے گا. مضارع ارسلنا ہم نے بھیجا ماضی. انزلنا ہم نے نازل کیا ماضی. بعثنا ہم نے اٹھایا ہم نے بھیجا. ٹھیک ہم نے بنایا یہ بھی ماضی. یسلطو مضارع وہ مسلط کرتا ہے یا کرے گا. استفا اس نے چنا ماضی ہے. اخذنا ہم نے لیا ہم نے بنایا. ٹھیک یہ بھی ماضی ہے. آتینا ہم نے بخشا ہم نے عطا کیا ہم نے دیا. سما نام رکھا اس نے. جعلا اس نے قرار دیا. یہ سب ماضی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے. جناب موسیٰ ان اول العزم پیغمبروں میں سے جن کا قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہوا ہے. نبیوں میں سب سے زیادہ تذکرہ جس نبی کا قرآن مجید میں ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. سب سے زیادہ ذکر جناب موسیٰ کا قرآن میں آیا ہے. جی سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ. کہہ رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کی پاک خصلت کی وجہ سے پیغمبر بنایا تھا. قرآن مجید نے جناب موسیٰ کا ذکر اس طرح سے کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کریں موسیٰ کو یاد کریں. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا کہ وہ خالص شدہ اور تھے سچے نبی. کہاں سے ٹھیک ہے. بھیجے إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وہ خالص شدہ اور بھیجے ہوئے نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب بھی عطا کی تھی. صحف ابراہیم موسیٰ صاحب کتاب نبی تھے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے ایک سعادت بخش کتاب بھی رکھتے تھے. ایک ایسی کتاب کے ذریعے اپنی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کر رہے تھے کہ جو کتاب لوگوں کی سعادت اور نجات کی ضامن تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. اور کمال یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود کہ اولو العزم پیغمبر تھے اللہ نے کتاب بھی دی تھی. اللہ نے بہت سارے معجزات بھی جناب موسیٰ کو دیے تھے. اس کے باوجود ایک بہترین مددگار اور ساتھ دینے والا لائق بھائی ہارون کو بھی ان کا وزیر بنایا. خدا نے ان کے لائق اور اہل بھائی حضرت ہارون کو ان کی مدد کے لیے ان کے ہمراہ رکھا. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اور ہم نے قرار دیا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر. ٹھیک ہے. نبی کریم کی جو حدیث ہے نا حدیث منزلت کیا ہے؟ حدیث منزلت ہاں حدیث منزلت یا علی انت بمنی ہارون من موسیٰ. ٹھیک ہے. ہاں پھر اس کو تطبیق کیا جاتا ہے یہاں. پھر امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو ثابت کیا جاتا ہے ان کی وزارت کو کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ کے لیے ان کے بھائی ہارون کو ان کا خلیفہ جانشین ان کا وزیر بنایا گیا تھا. اللہ کے رسول نے واضح طور پہ حدیث منزلت میں علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے. جو مثال دی ہے اس مثال کو آپ قرآن میں ڈھونڈو تو کیا ہے؟ یہی ملتا ہے کہ حضرت ہارون جناب موسیٰ کے کیا ہے جانشین تھے.
اور اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جو نسبت موسیٰ کو موسیٰ سے ہارون کی تھی وہی نسبت تمہاری میرے ساتھ ہے. تو وہاں کون سی نسبت تھی؟ وزارت کی. ان کے بھائی تھے، ان کے وزیر تھے. یہاں پر بھی چلیں بار صورت. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسے کٹ حجت ضدی بھی یقین افراد کے پیش نظر دونوں کو معجزات اور کل دلائل سے لیس کر دیا. کیونکہ آپ کی جو ٹکر تھی، آپ کا جو ٹکراؤ تھا، آپ کا جو مقابلہ تھا فرعون جیسے ظالم اور جابر انسان سے تھا. اور جانتے ہیں کہ فرعون جو سب سے بڑے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، ایک بہت بڑی طاقت تھا، بہت بڑا حاکم تھا، اور اس کے ظلم و جبر کو بھی آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جناب موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہزاروں بچوں کو تحقیق کروا دیا، قتل کروا دیا. ٹھیک، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کی ضرورت تھی. اسی لیے اللہ نے یہ تمام چیزوں سے لیس کیا. سمجھ رہے ہو؟ معجزات دیے، ید بیضا دیا، سمجھ رہے ہیں؟ ہارون جیسے بھائی کو ان کے ساتھ ان کا وزیر بنایا، دلیلیں دی. ثم ارسلنا موسیٰ وحقاؤ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون. اور پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو کیا دیا؟ سلطان مبین. سلطان مبین یعنی معجزات اور کھلے ہوئے دلائل دیے تاکہ یہ لے کر کے فرعون کے پاس جائیں. اور پھر اللہ نے ان دونوں ہستیوں کے اوپر قرآن میں درود و سلام بھیجا ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون انہما من عبادنا المؤمنین. بے شک یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبری کے لیے، نبوت کے لیے چنا ہے، انتخاب کیا ہے، تو ان کی رسالت کے لیے کچھ اہداف ترتیب دیے. مثلا رسالت ہوتی اسی لیے تاکہ کچھ ذمہ داریاں دی جائیں، کچھ اہداف کو جو ہے تعمیم کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اہداف پیش نظر نہ ہو کسی کو نبی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اہداف کے پیش نظر ہی نبی اور امام بنایا جاتا ہے. مقصد ہوتا ہے تبھی کسی کو مبعوث میں رسالت کیا جاتا ہے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر نبی بنایا ہے، کتاب دی ہے، تو اس کے پیچھے کچھ اہداف ہیں. کیا مثلا ہو سکتا ہے؟ یہ کہ انسانوں کو باطل کے راستے سے ہٹایا جائے، دور کیا جائے، ہدایت کے راستے پہ لایا جائے، نور و حقیقت کی طرف ان کی ہدایت کرنا، ظلمات سے نکال کر کے نور اور روشنائی کی طرف، باطل سے نکال کر حق کی طرف. یہ ان کے اہم ترین مقاصد میں سے. جیسے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. صحیح. یہ من الظلمات الی النور میں تمام اہداف جمع ہیں. من الظلمات الی النور سے مراد یہ ظاہری اجالا اور ظاہری اندھیرا نہیں ہے. صحیح. تمام افکار و نظریات و عملیات کے اندھیرے اور اجالے. یہ تھوڑی یہ اندھیرا ہو، دن میں کون سا اندھیرا جو نکال کے لے جائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ من الظلمات سے مراد ہر قسم کی ظلمت، ہر قسم کا اندھیرا، چاہے وہ فکری اندھیرا ہو، چاہے وہ عقیدتی اندھیرا ہو، چاہے وہ عملی اندھیرا ہو. ہر وہ چیز جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، پستی کی طرف لے جاتی ہے، اندھیرے کی طرف لے جاتی ہے، جس کا نتیجہ اندھیرا ہے، وہ سب ظلمات میں آ جائے گی. باطل عقیدہ، باطل فکریں، باطل سوچ، باطل عمل، جہالت، نادانی، کفر پرستی، ظلم و ستم، بد اخلاقی، بد کرداری، یہ تمام چیزیں سب ظلمات میں آ جائیں گے. نور سے مراد اچھائی، نیکی، بھلائی، نجات، سعادت، یہ تمام چیزیں نور ہیں.
ہے نا؟ صحیح اسی طرح یہ بھی آپ کا فریضہ تھا کہ آپ بنی اسرائیل سے کہیں کہ خدا کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دیں، یعنی لوگوں کو شرک پرستی سے روکنا اور ایک خدا کی عبادت اور پرستش کا حکم دینا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی اور کو اپنا وکیل کارتا نہ بناؤ۔ یہ بھی